سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ وہ صحابی رسول ہیں جو کہ سالار صحابہ ہیں، جو کہ امام صحابہ ہیں، جو خلیفہ اول بلا فصل ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان میں سرداری عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مریدوں میں سے سب سے پہلے مرید ہیں، اور امت کے پیروں میں سے سب سے پہلے پیر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حضرت اقبال سورہ اخلاص شریف کی تفسیر جب لکھنے لگے تو آپ نے نظم لکھی فارسی میں، تو شروع میں آپ فرماتے ہیں من شب صدیق را دیدم بخواب، فرمایا کہ میں نے ایک رات حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کی۔ گلز خاک راہ اونچی دم بخواب، جس راہ سے حضرت سیدنا صدیق اکبر گزرے، فرماتے ہیں میں نے اس راہ سے پھول چنے ہیں۔ فرمایا گلز خاک راہ اونچی دم بخواب۔ اور اقبال نے بڑی باتیں کی، فرمایا امن الناس بر مولائے ما، کلیم اول سینہ ما۔ فرمایا کہ جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے سب سے زیادہ خدمت کی، یعنی سب سے زیادہ احسان کیا آپ نے، اور احسان بمانی خدمت ہے، ورنہ دین پر کوئی احسان نہیں کر سکتا، تو آپ نے سب سے زیادہ خدمت کی، اور اتنی خدمت کی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام نے ہر کسی کا قرضہ چکا دیا ہے، لیکن ابو بکر کا قرضہ قیامت کے دن میرا رب چکائے گا، یعنی اب بھی اسلام پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا قرضہ باقی ہے۔ تو اقبال فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں فرمایا کہ وہ جو ہے نا ہمارے طور سینہ کے سب سے اول کلیم ہیں۔ طور سینہ سے مراد کیا ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تو جس نے سب سے پہلے اس طور سینہ پہ آ کر کلمہ پڑھا وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ مطلب یہ ہے کہ اس امت کے سب سے پہلے کلیم یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے مردوں میں وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ یہ فرماتے ہیں ہمت او کشت ملت را چوں ابر، ثانی اسلام غارو بدرو قبر۔ فرمایا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو جو اللہ نے ہمت اور طاقت عطا فرمائی تھی، ہمت او کشت ملت را چوں ابر، فرمایا حضور کی امت کے لیے ایسی ہمت اللہ نے عطا فرمائی کہ وہ ایک ابر رحمت بن کر برسے اس امت پر۔ اور کیونکہ وہ وقت جو ہے نا بڑا تلخ وقت تھا، ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوا تو امت غم سے نڈھال ہو چکی تھی، اور صحابہ کرام اپنے ہوش حواس کھو چکے تھے۔ مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت اگر ابو بکر نہ ہوتے تو اس امت کو کوئی سنبھالنے والا نہیں تھا، یعنی آپ کو اللہ نے یہ ہمت عطا فرمائی ہے۔ تو اس لیے اقبال فرماتے کہ ہمت او کشت ملت را چوں ابر، ثانی اسلام غارو بدرو قبر۔ فرمایا کہ یہ ہر بات میں ثانی ہے، قرآن نے بھی ان کو ثانی کہا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ قرآن فرماتا ہے کہ غار میں جو ہے نا وہ دو تھے، اور دوسرے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہی تھے۔ تو فرمایا کہ یہ کلمہ پڑھنے میں یہ حضور نے فرمایا اعلان نبوت کیا تو سب سے پہلے جس نے کلمہ پڑھا وہ حضرت ابو بکر ہیں، یعنی دو میں سے دوسرے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح فرمایا کہ بدر کے اندر جب رسول اللہ تشریف لے گئے تو وہاں ایک عریش، ایک چھپر بنایا گیا جس میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش رکھی گئی، تو اس میں بھی ایک رسول اللہ تھے اور دوسرے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ثانی اسلام، اسلام میں بھی ثانی ہے، غار و بدر و قبر، جب غار میں گئے تو پھر بھی دوسرے صدیق اکبر تھے، جب بدر میں گئے تو بدر میں بھی عریش میں ایک رسول اللہ تھے اور دوسرے صدیق اکبر تھے۔ فرمایا قبر میں یعنی مزار میں بھی پہلے رسول اللہ گئے تو پھر دوسرے صدیق اکبر جو مزار میں بھی ان کے ساتھ ہے۔ بلکہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر تجھے الست کا وعدہ یاد ہے کہ جب اللہ نے روحوں کو جمع کیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو سب روحوں نے کہا قالوا بلا۔ فرمایا تجھے یاد ہے
تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ محبوب صرف یاد نہیں، یہ بھی یاد ہے کہ اس کے جواب میں جو سب سے پہلے جس نے جواب دیا وہ آپ کی ذات تھی، جس نے جواب دیا تھا وہ آپ کی ذات تھی محبوب، یہ بھی مجھے پتا ہے، اور باقیوں نے جو جواب دیا ہے وہ آپ سے سن کر جواب دیا ہے۔ تو یہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ہر معاملے میں صحابہ کرام علیہ رضوان سے آپ بازی لے جاتے ہیں، اور فضیلت جو ہے سب سے زیادہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے انبیاء اور رسول کے بعد۔ قیامت تک یہ اہل سنت کا اجماع ہے، امت کا اجماع ہے اس بات پہ کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد تمام مخلوقات سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل اور اعلیٰ ہیں۔ اچھا، ان میں ایک خصوصیت یہ ہے کہ تمام صحابہ میں سے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پشتیں صحابی رسول ہیں۔ آپ خود بھی صحابی ہیں، آپ کے والد حضرت ابو قحافہ 10 ہجری میں آپ بھی اسلام 8 ہجری میں آپ اسلام لائے فتح مکہ کے موقع پر، آپ بھی صحابی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے آپ بھی صحابی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت عبداللہ بن ابی بکر، حضرت محمد بن ابی بکر، اور اسی طرح آپ کے ایک پوتے بھی صحابی ہیں۔ تو اسی طرح آپ کی بیٹیاں بھی صحابیات میں سے ہیں، آپ کی گھر والی بھی صحابیات میں سے ہیں، آپ کی والدہ بھی، اور آپ کی نواسے بھی صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہیں یہ آپ کے نواسے ہیں، حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آپ بیٹے ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کی 4 نسلوں کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار غلام ہیں۔ پھر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا معاملہ ہے، تو اس معاملے میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا گھرانہ جو ہے نا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگا ہوا تھا۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی تو آپ غار سور کی طرف جا رہے تھے، جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ جا رہے تھے۔ 3 راتیں جب وہاں گزاری تو وہاں کھانے پینے کا انتظام کس نے کیا؟ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے حضرت اسماء بنت ابی بکر اس وقت چھوٹی بچی تھی، تو آپ اس وقت کھانا تیار کر کے غار سور میں پہنچایا کرتی تھی۔ آپ کے غلام تھے حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بکریاں چرایا کرتے تھے، تو آپ بکریوں کا ریوڑ لے کر آتے اور غار سور کے قریب ان کو روکتے اور وہاں سے ان کا دودھ دوہ کر شام کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچاتے۔ اسی طرح حضرت سیدنا صدیق اکبر کے بیٹے وہ سارا دن مکہ مکرمہ میں جو ہے نا کفار کی مجلسوں میں بیٹھتے اور ان سے راز لیتے، ان کی باتیں سنتے، اور سارا حال احوال جو ہے نا وہ شام کو غار سور میں جاتے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچا دیتے۔ تو اسی طرح یہ پورا گھرانہ جو ہے نا حضور کی خدمت میں لگا ہوا تھا، اور صدیق اکبر نے تو حد کر دی، کمال کر دی جی۔ اور صدیق اکبر نے تو اپنا سارا مال جس وقت بھی اسلام کو ضرورت پڑی، چاہے مکہ میں ضرورت پڑی یا مدینہ منورہ میں ضرورت پڑی، مسجد کے لیے ضرورت پڑی یا غزوات کے لیے ضرورت پڑی، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنا سارا مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھونک دیا۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے خصوصاً غزوہ تبوک شریف کے موقع پہ جو جان نثاری اور جو اپنا مال قربان کیا، اور جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بڑا پسند فرمایا۔ تاریخ الخلفاء میں حضرت امام جلال الدین سیوطی علیہ الرحمہ نے بڑے پیارے انداز میں اس کو ذکر کیا، باقی بزرگوں نے بھی ذکر کیا، تو انشاءاللہ اس کا بھی ہم ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا اور عشق کا صدقہ ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ کامل محبت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔